والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت سے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مضمون شروع کر رہا ہوں. اور اس میں میں یہ کوشش کروں گا کہ جس بات کا عقیدے سے زیادہ تعلق ہے اس پر زیادہ روشنی ڈالیں گے، اور باقی جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، ہر سال ہی بیان ہوتا ہے. تو اس مرتبہ چند اہم باتوں پر اس میں سے میں نے روشنی ڈالنی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بھی والد ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بھی والد ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو آگے سلسلہ چلا اس میں سے میرے کملی والے آقا تشریف لائے. یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ باقی انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے، میرے اور آپ کے لجپال آقا یہ بنی اسماعیل سے آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ طارق بن نخور کے فرزند ارجمند ہیں. یہ میں ابتدا میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ابھی اس پر ایک بحث آنے والی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کون تھے. قرآن مجید فرقان حمید کی جب میں آیتیں پڑھوں گا، اذ قال ابراہیم لابیہ آزارا، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا
تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کو بنا رہا ہے، اور تم کہتے ہو یہ طارق بن نخور کے بیٹے ہیں، تو اس لیے تم غلط کہتے ہو، ہم صحیح کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہی ہے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہم کیوں اس پر زور دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نہیں ہیں، چچا آزر ہیں؟ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر تھے، تو آزر تو بت پرست ہیں۔ صرف بت پرست نہیں، وہ تو بت گر ہیں، بت بناتے تھے۔ جیسے مختلف برانڈ مشہور ہوتے ہیں نا، بتوں کے حوالے سے اس کا برانڈ مشہور تھا۔ آزر کا بنا ہوا بت قیمتی زیادہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ آزر کا بنا ہوا خدا چاہیے، بت پرست جو تھے۔ تو اس لیے اگر ہم اس بات کو 2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ہیں، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ میں پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے ہو کے آیا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت سیدہ آمنہ تک میرا نور پاکوں سے ہو کر آیا ہے، ان میں پلید کوئی نہیں۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو آزر کو باپ مان لیا جائے تو پھر میرے نبی کا سلسلہ جو ہے، سلسلہ نسب یہ پاک نہیں رہتا، یہ آزر جو ہے یہ تو مشرک ہے۔ اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے جس سلسلے سے میرے آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، وہ سارے کے سارے پاک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی پاک ہیں اور کردار کے اعتبار سے بھی پاک۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی کا نور کسی پلیس سے بھی گزر کے آیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سادہ سی بات ہے، آپ نے آدھا کلو دودھ لینا ہو، ہمارے سیدی و سندی فقیہ اثر رحمت اللہ علیہ وہ اکثر یہ مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے آپ نے 1 پاؤ یا آدھ کلو دودھ لینا ہو تو 5 بار برتن کو دھوتے ہو، اس میں دودھ رکھنا ہے، وہ پاؤ دودھ کے لیے یا آدھا کلو دودھ کے لیے تو برتن کو اتنا صاف کرتے ہو اس میں کوئی تھوڑی بہت ہی گندگی نہ رہ جائے۔ تم ناپاک برتن میں دودھ نہیں رکھتے، اللہ نے اپنا نور ناپاکوں میں کیسے رکھا؟ اس لیے یہ میں ابتدا میں عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو تھے اس کا نام آزر ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، جو مشرک ہوتے ہیں نا وہ پلیت ہوتے ہیں۔ اب یہ بات کنفرم ہے، قرآن کی آیت ہے، انما المشرکون نجس، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو کر آئے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ تو علامہ سید محمود علوسی نے بھی اس کو نقل کیا، امام زرقانی نے بھی نقل کیا۔ یہ آقا فرماتے ہیں میرا نور پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اور یہ بات اب آگے چلتے ہیں، قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ پہلے سن لیں کہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کو بناتے ہیں وہ کن ایتوں سے دھوکہ کھاتے ہیں، وہ ایتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاچا آزر سے بحث کی تو چاچا آزر سے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے
قرآن پاک میں سورہ انعام میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے کہا۔ لفظ اب آئے گا جہاں بھی یہ ذکر آئے گا نا آزر کا تو ساتھ لفظ اب آئے گا۔ لوگوں کو غلطی اس سے لگتی ہے کہ اب کا معنی باپ ہوتا ہے، حالانکہ اب کا معنی صرف باپ نہیں، جب لفظ باپ جہاں مقصود ہوگا نا وہاں لفظ والد آتا ہے۔ والد کا معنی باپ ہوتا ہے اور معنی بنتا نہیں، لیکن اب کے تو 3 معنی ہیں۔ اب کا معنی چاچا بھی ہے، اب کا معنی باپ بھی ہے، اب کا معنی دادا بھی ہے۔ یہ میں ابھی قرآن سے یہ بات واضح کروں گا، ابھی سنتے جائیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے کہا کیا ہوا تم کو، تم ان بتوں کو پوجتے ہو، میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اور مقام پہ بھی فرمایا اذ قال لأبیہ، اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے اپنے اب سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم نے اپنے اب سے کہا اے میرے باپ، اے میرے اب، کیوں ان کو پوجتے ہو جو نہ کسی کو، جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی مجھ پر اللہ نے نبوت کا علم بھیج دیا۔ فرمایا فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے چلتا ہوں۔ پھر کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے اب آزر، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یہ شیطان اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سیدھی راہ سے، میرے باپ اے میرے اب، تم شیطان کی پیروی کرو اور اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے دوست بن جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے متعدد مقامات پر ان کو مخاطب کیا، اور یہی آیتیں جو میں نے آپ کو تلاوت کی ہیں یہ ہیں آیتیں۔ لفظ اب آیا، لوگ کہنے لگے ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا۔ اب جو بھی اردو ترجمہ کرتا ہے اس نے تو یہی لکھنا ہے، کیونکہ اب کا معنی باپ بھی ہے، عرف عام میں باپ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب میں قرآن سے پڑھتا ہوں، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر آخر میں 133 ہے، اس میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا تو اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ اس وقت وہاں موجود تھے
जब यकूब को मौत आई, मेरे पैगंबर यकूब को मौत आई, इस काल बनी है माता बुदून मिन बादी, जब उन्होंने अपनी औलाद से कहा, अपने बेटों से कहा, मुझे ये तो बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? अल्लाह फरमाता है कानून नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अब ये कुरान है, सूरह बकरा है और आयत नंबर 133 है। यकूब अलैहिस्सलाम ने जब वक्त आया मौत का, अपनी औलाद से फरमाया मुझे बताओ मेरे बाद तुम किसकी बात करोगे? तो उन्होंने कहा नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, हम आपके रब की बात करेंगे और उस रब की बात करेंगे जो आपका भी रब है, आपके अबौ अजदाद का भी रब है, आपके अबा का भी रब है। अबा जमा है, आगे वजाहत कर दी वो कौन कौन है? इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अब ये तीनों अब हैं यकूब अलैहिस्सलाम। क्या तीनों बाप बन गए? इनमें बाप कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो चचा हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम में है वो दादा हैं, लेकिन कुरान ने तीनों के लिए लफ्ज़ आप इस्तेमाल किया। इसलिए हम कहते हैं जो लोग डायरेक्ट ही बाजार से तर्जमे वाला कुरान लिया, मुताला शुरू कर दिया, तर्जमे वाली कोई हदीस की किताब ली, वहां से मुताला शुरू कर दिया, नेट पर आजकल हर चीज मिल रही है, वहां से पढ़ के मुताला किया, लो जी तहकीक हो गई। जब तक थ्योरी का पता ना हो आदमी तय तक नहीं पहुंचता। तय तक पहुंचने के लिए उसको पूरी थ्योरी का पता होना चाहिए। अब अरब के अंदर लफ्ज़ अब 3 मानों में आता है, कभी बाप के माना में आता है, कभी दादा के माना में आता है, कभी चाचा के माना में आता है। इसलिए हम कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने चचा आजर से कहा, वो आजर चाचा है, लफ्ज़ तो अब आया, लेकिन इस जगह चचा अब का माना चाचा है, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इसलिए कि मैंने पहले बता दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप का नाम नाकूर था, नाखूर था, उनके बाप का नाम ये आजर था ही नहीं। तो ये भी मैंने वजह बता दी कि हम क्यों नहीं मानते, और ये हमारी दलील है कि अब जो है ये 3 मानों के लिए आता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं यहां अब से माना बाप ही। हाँ, जहां बाप का लफ्ज आया है रब्बना गफिरली, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, रब्बना गफिरली वले वालिदैया, या अल्लाह मुझे भी बख्श, मेरे वालिदैन को बख्श, वहां अब का लफ्ज नहीं आया। तो वालिद जो है ये बाप के लिए खास है, अब खास नहीं है। अब का माना दादा भी है, चचा भी है, जैसा कभी मैंने कुरान से आपको पढ़ के सुनाया। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आजर के सामने खड़े होकर कहा कि चाचा जी ये बुत ना किसी को नफा दे सकते हैं न नुकसान दे सकते हैं, आप इनको क्यों पूछते हो? आपको भी और आपकी कौम को भी मैं खुली गुमराही में देखता हूं, आप ये काम न करें। और कौम से भी बहस की कि तुम इन बुतों को क्यों पूछते हो। अब देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों के साथ खुल खुलाकर बहस की। और ये जो आयतें मैं पढ़ रहा हूं ये बुतों के बारे में है नहीं है, ये बुतों के बारे में है, ये वलियों के बारे में नहीं है। हमारे लोग इन्हीं आयतों को वलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अब मुकालमा तो हो रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ, अपने चचा के साथ। तो वो किनको मानते थे? वो तो बुतों को पूजते थे, वलियों को तो नहीं मानते थे वो। अब बड़ा बददियानत है वो आदमी जो इन आयतों को अल्लाह के वलियों के लिए पढ़े। बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 1024, बाबो कितालिल खवारिज, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तुमने बड़े बड़े शरीर
اور بڑے بڑے پلید لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن کانا یراہم شرار خلق اللہ، کہتے تھے اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر اور سب سے برے لوگ وہ ہیں جو مومنوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں، جو کافروں کے خلاف نازل ہونے والی آیتیں مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے ولی مومن نہیں؟ بتوں کے خلاف نازل ہونے والی آیتیں اللہ کے ولیوں پر فٹ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب آگے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، کن کی عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا، کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اب سوچنے کی بات یہ ہے، وہ تو صاف لفظ بول رہے ہیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک وقت آئے گا میں تمہارے بتوں کی قبر لوں گا، صاف کہتے ہیں۔ اب اور جو واقعات ہیں نا کہ بت کے گلے میں رسی ڈال لی تھی، وہ گھوم کے پھرتے رہے، یہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا، میں اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور ایک دن آئے گا میں تمہارے ان بتوں کی خبر لوں گا۔ پھر وہ موقع آیا، کیسے؟ ان کے ہاں ایک میلہ لگتا تھا، میلہ لگتا تھا، وہ اسی کو عید بناتے تھے، اسی کو میلہ سمجھتے تھے۔ تو اس دن وہ کرتے کیا تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، مٹھائیاں فروٹ لے کر بت کھانے جاتے، بتوں کے سامنے رکھ دیتے، جب بت کھاتے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، اور جب میلے سے واپس آتے سیدھے بت کھانے جاتے، وہ مٹھائیاں اور فروٹ اٹھا لیتے کہ اب یہ بابرکت ہو گئے ہیں، یہ تحفہ، یہ اب اس میں برکت آ گئی ہے، گھر لے جاتے۔ یہ ان کا طریقہ وار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے جی ہمیں لے جاؤ اور تمہیں میلے پر لے جائیں، اور ان کے اندر یہ بات مشہور تھی، ایک ستارہ چڑھتا تھا، کہتے تھے جس کو وہ ستارہ نظر آ جائے نا، وہ آدمی کو ایسی بیماری لگتی ہے کہ وہ بچتا نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہوں، ہمارے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 3 جھوٹ بولے، اور یہ بات کہاں سے پڑھتے ہیں؟ بخاری شریف سے۔ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں لفظ ہے ثلاثہ کذبات، 3 جھوٹ بولے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس بارے میں بھی ذرا عقیدے کی وضاحت کرتا جاؤں، ہمارے نزدیک کوئی نبی 1,24,000 میں سے کوئی نبی وہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ۔ ہم نبیوں کو محفوظ نہیں مانتے، معصوم مانتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے گناہ ممکن ہے، لیکن جو معصوم ہوتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نبیوں کو 1,24,000 نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے۔ اور اب یہ ہے بھی بخاری شریف میں، اب جو لوگ ڈائریکٹلی ترجمہ پڑھتے ہیں وہ دیں جواب اس کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، بخاری کے لفظ ہیں ثلاثہ کذبات، 3 جھوٹ بولے ہیں۔ وہ 3 جھوٹ کون سے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ تم کہو گے پھر اس کا کیا کرو گے؟ بخاری میں جو آ گیا، ہم کہتے ہیں ہم اس کا جواب ہم دیں گے، لیکن وہ نہیں دے سکتے جو بند کمرے میں بیٹھ کر ترجمے کی کتاب دیکھ کر وہاں سے پڑھ لوگوں کو سناتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے، وہ بلکہ لوگوں کا عقیدہ خراب کریں گے۔ ہم عقیدہ خراب نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں عقیدہ درست رکھو، کوئی نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ان کذبات کا جو مطلب ہے وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ فقہ کے اندر ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے توریہ۔ توریہ اگرچہ علماء نے اس کے اور جواب بھی دیے ہیں، بعد نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ قابل قبول نہیں، اس کا متن غیر محفوظ ہے۔ ایک جواب یہ علماء نے دیا ہے، یہ تو آسان جواب ہے، اس کا متن غیر محفوظ ہے، بات ختم ہوگی۔ دوسرا جواب یہ دیا
اصول یہ ہے کہ حدیث قرآن کے مقابلے میں ہو، حدیث قرآن سے ٹکراتی ہو تو قرآن کو ترجیح ہوگی، اگر کوئی طویل ہو سکے تو اس کی طویل کر لیں گے، اگر نہ ہوگی تو پھر قرآن کو ترجیح ہوگی۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کے مقابلے میں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیّا، وہ سچے نبی ہیں، اگر 3 جھوٹ بولے پھر وہ سچے نبی تو نہ ہوئے۔ دوسرا جواب یہ ہے، میں 3-4 جواب دے دوں گا، جو آپ کو یاد رہ جائے اور جو زیادہ پسند آئے وہ رکھ لینا۔ اب تیسرا جواب تھوڑا سا علمی ہوگا۔ فقہا کی اصطلاح میں ایک لفظ بولا جاتا ہے توریہ۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، جو آدمی بول رہا ہے نا لفظ، اس کے ذہن میں مقصد اور ہے بولنے کا، جو سامنے سن رہا ہے وہ اس کا مطلب اور سمجھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ توریہ شریعت میں جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے، توریہ کی پوری بحث ہے فقہ میں۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کیا، یعنی ایسا ذو معنی لفظ بولا جس کے 2 مطلب بن سکتے تھے، ان میں سے جو دور والا مطلب وہ خود لے لیا، جو سامنے تھے انہوں نے قریب والا لے لیا۔ یعنی یوں سمجھو اس حدیث کا اگر مطلب ایسے بیان کیا جائے تو بڑی آسانی ہوگی کہ 3 باتیں ایسی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جن کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا، لوگوں نے جھوٹ سمجھا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ آئیے اس میں سے پہلی بات یہی ہے، آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا، کہنے لگے ابراہیم آؤ آپ کو میلے پر لے جائیں، آپ نے یوں کر کے نا غور سے ستاروں کی طرف دیکھا، تو آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً، پھر نجوم میں آپ نے ستاروں کو دیکھا، وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ یہ تو نہیں فرمایا میں اب بیمار ہوں یا کل بیمار ہو جاؤں گا، آدمی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو بیمار ہو ہی جاتا ہے نا، طبیعت خراب ہو ہی سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ کیسے بولا؟ یہ تو توریہ ہے، فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں، یہ تو نہیں کہا میں اب بیمار ہوں یا کل ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، بیمار ہونے والا ہوں۔ کسی نہ کسی دن تو بیمار ہو ہی جاتا ہے نا بندہ، اس میں جھوٹ کیسے آ؟ اور انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا کہ وہ جو ستارہ ہے نا اس کو نظر آ گیا ہے، جس کو وہ ستارہ نظر آ جائے اس کو ایسی بیماری لگتی ہے پھر آدمی اٹھتا نہیں بچتا نہیں، انہوں نے وہ سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، مفسرین نے اس کے بھی کئی مطلب بیان کیے، فرمایا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری طبیعت جو ہے تمہارے بتوں کو پوجنے کے دیکھ کر، بتوں کو پوجتے ہوئے تمہیں دیکھ کر میری طبیعت پہ اثر ہو گیا ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی، یہ بھی مطلب بنتا ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو بتوں کو پوجتے ہو، اس لیے میری طبیعت ڈسٹرب ہے، میں نہیں جاتا، یہ بھی مطلب بنتا ہے۔ وہ تو چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے سامنے پہلے بھی کہا تھا، جب بتوں کی بحث ہوتی تھی، فرمایا تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا ایک وقت آئے گا میں تمہارے ان خداؤں کی خبر لوں گا، ان بتوں کی خبر لوں گا جب تم واپس لوٹ کے آؤ گے۔ اشارہ تو دے دیا کہ میں نے بت توڑنے ہیں تمہارے جب تم میلے سے واپس آؤ گے کبھی نہ کبھی۔ اب موقع مل گیا، وہ چلے گئے میلے پر، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے، اس کو ستارہ نظر آ گیا ہے، اب یہ بیمار ہو جائے گا، اب یہ مر جائے گا نعوذ باللہ۔ تو وہ چلے گئے میلے پر، ابراہیم علیہ السلام نے کڑاڑا اٹھایا، کڑاڑا اٹھا کر بت خانے آ گئے، کسی کے سامنے مٹھائی پڑی ہے، کسی کے سامنے فروٹ پڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام آ کے فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ کھاؤ اس کو۔ اب بت تھے پتھر کے، وہ کہاں سے بولے؟ فرمایا مالا تنطقون، اور تم بولتے کیوں نہیں بولنا؟ اچھا میں علاج کرتا ہوں تمہارا۔ کلہاڑا ہاتھ میں تھا، ایک کے ٹکڑے کیے، دوسرے کے ٹکڑے کیے، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جو سب سے بڑا تھا نا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، رکھ کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے نا، قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ،
लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, सब को तोड़ दिया, जो सबसे बड़ा था उसको नहीं तोड़ा, उसको छोड़ दिया। क्यों? ताकि ये वापस इसके पास लौट कर आए। जब वो वापस आए ना तो देखा सभी वो टूटे हुए, जमीन पर गिरे हुए, वो परेशान हो गए। हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किसने किया? उन पागलों को यह भी नहीं पता जो खुदा हो उसकी भी हिफाजत करना पड़ती है। हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किसने किया? वो परेशान हो गए। जब ये बात हुई तो उनमें से कुछ लोग बोले, कालू मन पाला आजा बे आले हाथेना इन्नहू लमिनज़ ज़ालिमीन। वो कहने लगे, किसने किया हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक? जिसने भी किया वो बड़ा जालिम है। उनमें से कुछ लोगों ने कहा, कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। कहने लगे, लगता है ये काम उस नौजवान का है जिसको इब्राहिम कहा जाता है। कालू फातू बिही अला आया आयोनिन्ना से, कहने लगे, अच्छा लअल्लहुम यशहदून, उसको लोगों के सामने लाओ, आंखों के सामने लाओ। आयोन ऐन की जमा है आंख, आंखों के सामने लाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ा गया, सामने लाया गया। अब वो सारे काफिर खड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि कालू अंता फ़अलता हाज़ा अंता फ़अलता बिआलिहतिना या इब्राहिम। इब्राहिम, हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक क्या आपने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया उनके बुतों को जलील करने का, मकसद तो जलील करना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। वो फरमाया, तुम मेरी मुझ पे शक कर रहे हो सकता है ये जो बड़ा है इसने किया हो, इससे तो पूछ लो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी पता था ये बुत नहीं बोल सकते, काफरों को भी पता था बुत नहीं बोल सकते। दूसरा झूठ ये कहते हैं, ये झूठ बोला कि तोड़े थे, फिर कहते थे बड़े से पूछ लो। वो झूठ नहीं है, वो तौरिया था। क्या मतलब? फरमाया तुम इससे पूछो तो सही। ये है जलील करने का एक तरीका। एक आदमी, मुफस्सिरीन ने इसके कई जवाब दिए, एक आदमी कातिब है, उसने यूं तहरीर लिखी तो एक आदमी उससे पूछता है ये तुमने लिखा? वो कहता नहीं नहीं तूने लिखा। अब लिखा तो उसने है ना, ये एक अंदाज है कलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे पूछ लो, शायद इसने ना तोड़े हो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात की ना, शर्मिंदा हो गया। फरजऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। आपस के अंदर कानाफूसी करने लगे, कहने लगे, लगता है ये काम इसी का है। ये जो इस तरह की बातें करता है ना, इससे पूछ लो, ये काम इसी का है। और अब जवाब क्या दें? तुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम लक़द अलिमता मा हाउलाइ यंतिकून। शर्मिंदगी के साथ चेहरे नीचे हो गए, गर्दनें झुक गई। कहने लगे, इब्राहिम ये बात तो तू भी जानता है, ये बोलते नहीं। इब्राहिम हमें कहता है बड़े से पूछ लो कहीं इसने ना तोड़े हो। इस बात को तो तू भी जानता है कि ये बोल नहीं सकते। अब शर्मिंदगी के साथ गर्दनें झुकी हुई है। इब्राहिम तू भी तो जानता है ये तो बोलते नहीं। काला अफताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैउन वला यदुर्रुकुम। फरमाया फिर तुम इनकी इबादत करते हो जो ना किसी को नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। उफ़िल्लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून। फरमाया तुझ पर भी तोफ है
اور ان پر بھی توفہ جن کو تم پوجتے ہو. تمہاری عقل کام نہیں کرتی تم ان کو پوجتے ہو جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اب یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ بتوں کی. یہی ایت پڑھ کر لوگ کہتے ہیں دیکھا قرآن کہتا ہے داتا جی علی جویری کسی کو نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا. کوئی نبی ولی کسی کو نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا. یہ نبی ولی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. کہ جہاں تک آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کوئی اللہ کے بندو تم لوگوں کے دلوں کے اندر جب بغض ہوگا تمہیں نظر نہیں آئے گا. تمہیں یہ نہیں پتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں میرے نبی کے غلام ہیں صحابی ہیں ولی ہیں. جب آپ کے زمانے میں دریائے نیل بند ہو گیا چلتا نہیں تھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ان کی کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء اس کی 4 جلد اٹھا کر دیکھیے اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب دریا نہیں چلا تو حضرت عمر فاروق کو پاس یہ پیغام پہنچا جی دریائے نیل بند ہو گیا ہے. میں پہلے کیسے چلتا تھا؟ وہ جو اس کے اندر ایک لڑکی کمواری لڑکی بناؤ سنگار کر کے اس دریا کے اندر دریا برد کر دی جاتی تھی جب چلتا تھا. اور میں یہ کام تو میں نہیں ہونے دوں گا. اب حکومت عمر کی آ چکی ہے یہاں یہ کام نہیں ہوگا. مصر کے اندر حکومت اب عمر کی ہے یہ نہیں ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا. میری بات پوری توجہ سے سننا پھر اس سوال کا جواب آ جائے گا. حضرت عمر فاروق نے خط لکھا دریا کے نام. فرمایا یا بحر ان کنت تجری بامر اللہ فجری علی اسم اللہ. اور فرمایا او دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے لڑکی نہیں ڈالیں گے ایسے ہی چلنا شروع کر دے. اور اکبا ان کنت تجری علی نفس کا لا حاجت لنا الیک. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو عمر کو تیرے پانی کی ضرورت ہی نہیں. اب یہ خط کس کے نام لکھا؟ دریا کے نام. حضرت عمر بن عاص گورنر تھے اس وقت ان کے نام خط لکھا کہ یہ میں خط بھیج رہا ہوں یہ دریا میں ڈال دو. جب دریا میں وہ خط ڈالا ڈالنے کی دیر تھی کہ دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا چل پڑا. اور پہلے تو ہر سال بند ہوتا تھا جب عمر فاروق کا خط اس میں ڈالا گیا اس کے بعد کبھی بند نہ ہوا. وہ کہتا ہے یہ نبی ولی پیشاب نہیں روک سکتے وہ پورے دریا کو جو چلا سکتے ہیں وہ پیشاب نہیں روک سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسی گھٹیا سوچ ہے کہ نبی ولی پیشاب نہیں روک سکتے. اگر تو میرے نبی کی بات کرے میرے نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ خط لکھتے ہیں تو دریا چل پڑتا. اس لیے لوگوں کو نبیوں ولیوں سے متنفر نہ کرو اپنی قبر گندی نہ کرو. ان اللہ والوں سے عقیدت رکھنے دو لوگوں کو. یہ اللہ والے ہیں ان کے ساتھ عقیدت. اور یہ میں نے مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے بھی بیان کرنا ہے. ایک بات میں نے کرنی تھی وہ میں کر دوں. سوچا تو تھا میں درمیان میں کروں لیکن وقت لگ گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستانیوں کو ایک بہت بڑی نعمت سے مالا مال کیا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرمائی. یہ ہمارے لیے اظہار تشکر کی بات ہے. تو پچھلے جمعے بھی چونکہ مضمون کا پوسٹ چل چکی تھی میں نے مضمون پر زیادہ بھروسہ کیا اور دعا میں اپنے مجاہدین کے لیے دعا مانگی تھی. آج میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. ہمارے فقہاء کے نزدیک ویسے تو نفلی جماعت جو ہے یہ مکروہ ہے. نفلوں کی جماعت مکروہ ہے. صلاۃ التسبیح کی اجازت دیتے ہیں ویسے عام نفلوں کی جماعت کی اجازت نہیں دیتے. تو کیا آپ ایسا کر سکتے آج کہ آج آپ نے پوری نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں؟ پڑھ لیں گے نا؟ دیکھو اس کی 1.5 ارب آبادی ہے انڈیا کی 1.5 ارب آبادی اور ہماری کتنی ہے 25 کروڑ 24 کروڑ یا 25 کروڑ 1.5 ارب آبادی. اور جتنا خرچہ ہمارا پورے ملک کا سالانہ بجٹ ہے نا اس سے زیادہ خرچہ صرف ان کی فوج پہ خرچ ہوتا ہے دفاع پر. اور اللہ نے کیسی مہربانی کی وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا لیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. جب خلوص ہو تو ہمارے مجاہدین نے ہمارے یہ ایئر فورس کے جوانوں نے
اور پاک فوج نے، انہوں نے مل کر ان کا مقابلہ کیا، اور جو رزلٹ لوگ دیکھنا چاہتے تھے اس کے الٹ رزلٹ دیکھا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ ٹکر تو لے لی، اس کا بنے گا کیا؟ لوگ اس انتظار میں تھے کہ پاکستان تہس نہس ہو جائے گا، لیکن جب اللہ والوں کی دعائیں ساتھ ہو، پوری قوم دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ ہمارے فوجی جوانوں کو حوصلہ دے دے، تو کوئی شے سامنے نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم مارے گئے تو شہید ہیں، بچ گئے تو غازی ہیں، اور کافروں کو تو پتا ہے ہم مر بھی گئے تب بھی شہید نہیں، بچ گئے تب بھی غازی نہیں۔ تو یہ اللہ نے پاکستان کو فتح دی۔ اس خوشی میں اظہار تشکر کے لیے آج سبھی دوست کوشش کریں باقی نماز کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں خوشی دی، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی پاکستان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔